اس طرح کی احادیث ہیں جس میں شام کی برکات اور سعادتوں کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے یمن کی خیر ہو، ہمارے شام کی خیر ہو. بلکہ وہاں کوئی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے نجد کا پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہی نہیں رہے، بلکہ آپ نے دوبارہ دہرایا ہمارے یمن کی خیر ہو، ہمارے شام کی خیر ہو. نجد کا نام نہیں لیا، پھر کہا ہمارا نجد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ بھی یہی بات کہی، ہمارے یمن کی خیر ہو، ہمارے شام کی خیر ہو. اور اب ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نجد سے تو فتنے نکلیں گے، اور یہ کہ شیطان کا سینگ یہاں سے برآمد ہوگا. یہ ذرا ایک علاقوں کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی بھی روایات بھی ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک تمام اشرار شام عراق میں نہ جمع ہو جائیں اور تمام اخیار عراق شام میں نہ جمع ہو جائیں. اب اس سے جو بھی آپ مانا لیں، لیکن یہ کہ یہ بات بھی آئی ہے کہ جو خیر کے لوگ ہیں وہ شام چلے جائیں جائیں گے، اور جو شرارت کے لوگ ہیں وہ عراق آ جائیں گے. یعنی اس کا مطلب دونوں طرف ایسی جنگیں چھڑیں گی کہ ہجرتیں ہوں گی. تو اس کا مطلب شام میں کوئی خیر کا مرکز قائم ہوگا کہ اخیار عراق شام چلے جائیں گے، اور عراق میں کوئی شر کا مرکز ہوگا جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوگا. اچھا، پھر اس کے علاوہ ہمیں ملتا ہے کہ جب حضرت مہدی کی جب وہ ظہور ہوگا، ظاہر وہ مکے میں ہوگا، تو جب وہ ظہور ہوگا تو اس وقت جو ان کے خلاف لشکر کشی ہوگی وہ شام سے ہوگی. وہ کوئی سفیانی کا آج کل کافی ذکر مل رہا ہے، اور اصل میں وہ ان پر جوڑنے کے لیے ہو رہا ہے نا کہ یہ جو اب آئے ہیں یہ سفیانی ہیں. لیکن یہ کہ وہ کوئی اینٹی فورس ہوگی، وہ جو شام ہی سے جائے گی اس طرف، اور رستے ہی میں وہ نسا دی جائیں گی. دوسری طرف یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ اہل خیر بھی موجود ہوں گے، یعنی اس وقت بھی شام اہل خیر سے خالی نہیں ہوگا، لیکن وہ ہوں گے میسور، اور انہیں میسور کیا ہوا ہوگا عیسائیوں نے. اور حضرت مہدی جو پہلی لشکر کشی کریں گے وہ شام کی طرف کریں گے اور ان عیسائیوں کے خلاف کریں گے، اور ان کی گفت و شنید بھی ہوگی، اور وہ عیسائی ان سے کہیں گے کہ ہمارا اور آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہی اسلام کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں ہے. یہ لوگ جو ہے نا، یہ ٹیررسٹ ہیں، انہوں نے ہمارے بندے جو ہے نا ہاسٹیجز بنائے ہوئے ہیں، ہم ان کو چھڑانے کے لیے آئے ہیں. تو اس کے جواب میں حضرت مہدی کہیں گے نہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. تو وہ میسور مسلمانوں کی مدد کے لیے آئیں گے، تو وہ کوئی فوج موجود ہوگی خیر کی کہ جس کی مدد کے لیے حضرت مہدی آئیں گے. یہاں سے وہ ان بڑی جنگوں کا آغاز ہوگا جو ساری عیسائیوں کے خلاف ہوں گی. یعنی حضرت مہدی کا میدان جنگ جو ہے وہ سعودی عرب نہیں ہے، یا وہ باقی عرب نہیں ہے، وہ شام ہے. اور یہاں سے وہ پسپا کر کے ان کو لے کے کدھر جائیں گے؟ ترکی کی طرف. آخری شہر جو وہ فتح کریں، 7 سال لگ جائیں گے اس میں، لیکن آخری شہر جو فتح کریں گے وہ قسطنطنیہ کا ہے. تو اس لیے شام کے حالات، یعنی اگر ہم آخری دور میں داخل ہو گئے ہیں تو پھر یہ نہ سمجھیں کہ سیٹل ہوں گے، اور پھر یہ بھی نہ سمجھیں کہ یہ کوئی یہاں پہ اب شر کی طاقت آئے. یعنی یہ میں نے اس لیے وہ ذرا محتاط الفاظ استعمال کیے تھے کہ اگر یہ خیر کی طاقت نہیں بھی ہیں تو بشار الاسد والی گروپ سے بہتر لوگ ہیں، اس کے بعد جو آئیں گے ان سے بہتر ہوں گے. الٹیمیٹلی وہ بہتر لوگ آ جائیں گے جن کی مدد کے لیے حضرت مہدی آئیں گے. تو یعنی ہمیں دمشق سے اب خیر کی توقع ہے انشاءاللہ. اچھا خالد صاحب، اس میں حضرت عیسیٰ کا نزول بھی جو ہے نا وہ بھی دمشق میں ہونا ہے. میدان جنگ یہ علاقہ ہے، دیکھیں وہ امن کی دعا قبول ہوئی ہے نا، ادھر نہیں ہونا. یہ جو آرمگڈان ہے نا، جو 3rd ورلڈ وار جس کی اب چرچے ہیں دنیا میں، اس کا میدان جو اس کا مرکز بننا ہے وہ شام بننا ہے. ویسے تو حدیثوں میں یہ ہے نا کہ یہ جو حشر کا میدان ہوگا نا، وہ اس کا مرکز بھی شام ہی ہوگا.